سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھی جس پر آپ زندگی میں کئی بار علماء کرام سے خطابات سماعت فرما چکے ہیں، لیکن آج میں اس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ممکن ہے آپ نے اس انداز میں پہلے نہ سنا ہو۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کی ابتدا ہمارے نالج کے مطابق، ہمیں جو علم عطا کیا اس کے مطابق اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ظاہری طور پر خلقت فرمائی، تو وہاں سے اللہ پاک نے اس انسانیت کا تعارف ہمارے سامنے رکھنا شروع کیا۔ لیکن ابتدا اس سے بھی بہت پہلے ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں امت کہیں مغالطے کا شکار نہ ہو جائے، تو آپ خود اپنی زبان پاک سے بتا دیجئے کہ اللہ کی حبیب، آپ کی خلقت کب ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کے اس خوبصورت سوال پر یہ نہیں بتایا کہ میری خلقت کب ہوئی۔ کیوں؟ انسانی عقل اور انسانی شعور میں جو بات آ سکے نا، وہی اس کو بتائی جاتی ہے، اور ہر بات انسانی عقل اور انسانی شعور میں نہیں آ سکتی۔ تو خلقت مصطفی یہ ہمارے شعور سے بلند بات تھی۔ صحابی رسول کا سوال تو خلقت پہ تھا، مگر آقا علیہ السلام نے جواب اس خلقت کے بعد والی دوسری جہت کے دیا، اور آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی جمع کی جا رہی تھی اور پانی اکٹھا کیا جا رہا تھا، فرمایا تخلیق نہیں بتاتا، میری نبوت کے معاملے میں مخمصوں میں نہ پڑنا کہ 40 سال بعد آئی، کب آئی؟ فرمایا آدم کے لیے مٹی، گارا، پانی جمع ہو رہا تھا، کنت نبیا، جابر دنیا کو بتا دے میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اللہ نے اس محبوب کو خزانے کتنے دے رکھے تھے اس وقت، اس کے لیے اللہ پاک کے قرآن مجید نے سورہ کوثر کے اندر ہماری رہنمائی کی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ میں بڑا حیران ہوں، عجیب اس آیت کو پڑھتا ہوں نا تو رک جاتا ہوں، یہاں تو لوگ نبوت پہ جھگڑے کر رہے ہیں، رسالت پہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پر اپنی ہونے والی عطائے کاملہ کا جب ذکر قرآن مجید میں کیا تو یہ نہیں فرمایا انا اعطینا النبی، انا اعطینا الرسول، نہ نبی کہا نہ رسول کہا، بلکہ کیا کہا اعطینا کا، یہ کا حاضر کی ضمیر استعمال کر کے اللہ نے کہا تم حاضر مانو نہ مانو، میرا محبوب میرے پاس تو ہر وقت حاضر ہے، تمہیں مسئلہ حاضر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر حاضر کی ضمیر استعمال کر کے ایک راز سمجھایا کہ میں نے مصطفیٰ کو نبی نہیں کہا، عطا کا چیپٹر بیان کرتے ہوئے، رسول نہیں کہا، اس لیے کہ رسالت اور نبوت کا چیپٹر بعد میں شروع ہوا، خلقت مصطفیٰ اور عطائے مصطفیٰ پہلے ہو چکی تھی۔ یہ کا بتا رہا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا چیپٹر بعد میں شروع ہوا، اور اللہ اپنے محبوب کو اپنی عطائیں پہلے کر چکا تھا۔ کا سونیا جب تو تھا میں تھا اور کوئی نہیں تھا، میں دینے والا تھا تو لینے والا تھا، میرے دینے میں کمی نہ تھی تیرے لینے میں کمی نہ تھی۔ مزے کی بات ہے اسی آیت میں ایک حرف میں اللہ نے یہ راز بتا دیا، اعطینا۔ اللہ نے سارے نبیوں پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھولے، لیکن جب قرآن مجید میں اس عطا کو بیان کیا تو ہر نبی پر ہونے والی عطا کو اللہ پاک نے حرف تا سے بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ زُبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی جی۔ تو دیکھیے آتینا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زبر یا تی، نون زبر الف نا، اپنی عطا کا چیپٹر بیان کرتے ہوئے اللہ نے حرف تا استعمال کیا۔ دیگر پیغمبر دیکھے دنیا کو بتاتے رہے رب قد آتیتنی من الملک، اللہ کی عطا کا ذکر پیغمبروں نے بھی کیا تو حرف آ سے کیا۔ کس حرف سے کیا جی عطا کا ذکر؟ حرف تا سے۔ لیکن جب بات آئی محبوب خدا علیہ السلام پر عطا کی، اللہ نے قرآن میں جہاں اس عطا کا ذکر کیا حرف تا کا استعمال نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسا، معاذ اللہ، اللہ نے تو باقی نبیوں سے ممتاز کیا،
باقیوں کے لیے دینے کے لیے، عطا کے لیے حرف تا رکھا، محبوب کے لیے حرف بدل دیا، اور اعطینا میں بھی حرف طوا استعمال کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں پہ بھی عطا کے لیے حرف طوا بیان فرمایا، حرف ہی بدل دیا تاکہ میرے محبوب کی مماثلت کوئی نہ اختیار کر سکے۔ اب یہاں پہ بھی ایک راز کی بات ہے کہ جن کو اللہ نے حرف تا سے دیا ان کو پکا نہیں دیا۔ اب یہ ایک عربی کا اصول ہے، لیکن کیونکہ میرے سامنے عوام بیٹھی ہے تو میں اس اصول کی وضاحت میں نہیں جاتا، آسان کر کے بات سمجھا دیتا ہوں کہ تا سے ہونے والی عطا میں اور طوا سے ملنے والی عطا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے تا سے اپنی عطا کا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس دی، جب اپنے انبیاء کو دھرتی سے اٹھایا اپنی عطا کو بھی اٹھا لیا۔ آج انجیل کہیں اصلی ملتی ہے جی؟ تورات ملتی ہے؟ زبور ملتی ہے؟ نہیں نہ ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عطا جب بیان کی تو حرف تا سے کی، پتہ چلا اللہ تا کے ذریعے، حرف کے ذریعے اگر کسی عطا کا ذکر کرے تو وہ کسی خاص موقع محل پر دیتا ہے، امانتاً دیتا ہے، اگلے کی ملکیت نہیں بناتا، بس جب وہ مقصد اتنا پورا ہو جاتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے سوغاتیں دیں اپنی بارگاہ سے، مگر جب وقت آیا واپس لے لیں۔ مگر آؤ خوش نصیب امتیو، میرے آپ کے آقا جن کا میں اور آپ میلاد کر رہے ہیں، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جب مہربان رب اپنے محبوب کو عطا کرنے پر آیا، اس نے حرف تا بدل کے طوا لگا کے دنیا کو بتا دیا، انا اعطیناک الکوثر، سونیا تجھے رب تھوڑا نہیں دے رہا، ساری کثرتیں تیری جھولی میں ڈال کر، حرف بدل کر تا نہیں طوا لگا کر بتا رہا ہے کہ اللہ تمہیں یہ سارا گفٹ بنا کر عطیہ کر رہا ہے۔ اعطینا، اسی سے حرف لفظ عطیہ بنتا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو چیز کسی کو عطیہ کر دی جائے، جو چیز بندے کو آپ عطیہ کر دیں، تحفے میں دے دیں، گفٹ دے دیں، اس کا مالک کون بن جاتا ہے؟ دینے والا یا لینے والا؟ بھئی مسجد کے آپ اندر آتے ہیں، ایک یہاں پہ باکس لگا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے عطیہ برائے مسجد، آپ اس میں کوئی چیز ڈال دیں، اب بتائیں مالک آپ رہتے ہیں یا مسجد مالک بن جاتی ہے؟ یہی بات ہے نا۔ پتہ چلا یہ طوا کا حرف یہاں عطا میں آ جائے، وہاں جب دے دیا جاتا ہے تو وہ چیز عطیہ ہو جاتی ہے۔ اب دینے والا اپنی ملکیت ٹرانسفر کر دیتا ہے، لینے والے کو مالک بنا دیتا ہے۔ آپ لوگوں میرے محبوب کا مقام اللہ نے بتا دیا، اعطیناک الکوثر، سونیا ساری کثرت تیری جھولی میں ڈالی ہے، اور ڈال کے واپس رب لینے والا نہیں، تمہیں مالک بنا دیا ہے، مالک بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی کثرت حضور کو عطا فرما دی، اور ادھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اب ہم نے تیرے ذکر کی ساری کائنات میں دھوم مچا دی ہے اور بلند کر دیا ہے۔ مولا کتنا بلند کیا، اس آیت کو پڑھیے پھر، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، لَكَ، سونیا تیری خاطر، ذکرک، تیرے ذکر پاک کو۔ اب اللہ نے مطلقاً حضور کے ذکر کی بلندی کا ذکر کیا، اور کوئی مقابلہ موازنہ نہیں بتایا کہ کس کے مقابلے میں بلند کیا، زمین کے مقابلے میں، آسمان کے مقابلے میں، عرش کے مقابلے میں، لوح و قلم کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں، دیگر انبیاء کے مقابلے میں۔ تو اس پوری آیت علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ بعد میں پوچھ لیں تسلی کے ساتھ کہ بھئی اس آیت میں کوئی ریلیٹیوٹی کا ذکر ہے، کوئی موازنے کا ذکر ہے، کوئی مقابلے کا ذکر ہے، کوئی حتیٰ کا ذکر ہے، کوئی الہ کا ذکر ہے، کہاں سے کہاں تک دیا، بلند کیا۔ لوگوں اللہ نے اس آیت کے ذریعے ایک بڑا پیغام امت کو دے دیا، کہا میرے محبوب کی رفت ذکر اور بلندی ذکر کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ محبوب کا ذکر محب نے کہاں تک بلند کیا۔ مولا مقابلے میں کسی کا ذکر نہیں ہے، فرمایا جب میں نے تخت الثری سے لے کر عرش کی بلندیوں تک محبوب جیسا کوئی بنایا ہی نہیں تو مقابلہ کس سے کرتا، اس لیے مطلقاً بلند کر دیا۔ اب توجہ طلب نقطہ سمجھنا، اللہ نے انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور انتہا کہاں پر ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے قیامت والے دن ایک کچہری اور عدالت لگے گی، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔
اس کے بعد کب تک چلے گا، کیسے چلے گا؟ خالدین فیہا ابدا، عبد الآباد۔ اس عبد الآباد کا معنی حقیقی کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ مگر آؤ دوستو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا ذکر شاید 63 سالہ ظاہری حیات میں بلند رہا، جی اب بلند نہیں رہا۔ بعض ہمارے جیسے تھوڑے نادان بندے وہ یہ کہتے ہیں نہیں، بس وہ جب میلاد مصطفیٰ ہوا تو ذکر بلند ہو گیا، اور آج بھی بلند ہے اور قیامت آنے تک بلند رہے گا۔ مگر یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک نہیں ہے بھئی، بڑی توجہ رکھنا، میں صرف ایک ہی نقطہ آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، کسی زمانے کا ذکر نہیں کیا، کب سے کب تک بلند کیا یہ نہیں بتایا۔ اگر ہم جو ظاہری علم رکھتے ہیں اس زمانے کو، جس کو ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اس زمانے کو سامنے رکھیں تو انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ظاہری اختتام قیامت والے دن جنت اور جہنم میں جانے تک، فیصلہ ہونے تک۔ یہ ہمارے پاس نالج تاریخ نے بھی بتایا، قرآن نے بھی بتایا، الہامی کتابوں نے بھی بتایا۔ اب اتنے، یہ بھی بڑا لمبا زمانہ ہے نا جی، اس کو بھی آسان کر کے اگر میں بیان کروں تو اس زمانے کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ ایک زمانے کا پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت تک کا زمانہ، ایک حصہ یہ سامنے رکھ لیں بھئی، یہ سبق ہے، ایک یاد کرنا ہے۔ ایک زمانے کا وہ حصہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور علیہ السلام کی ولادت تک، یہ زمانے کا ایک حصہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھئی آدم سے حضور کے آنے تک۔ آگے چلیے، زمانے کا دوسرا حصہ، زمانے کا دوسرا حصہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت سے وصال ظاہری تک، جو 63 سال ظاہری زندگی ہے، یہ زمانے کا دوسرا حصہ ہو گیا، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ اب زمانے کی تیسری کیٹیگری، تیسرا مرحلہ، امام الانبیاء علیہ السلام ظاہراً پردہ فرما گئے اور امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے گنبد خضرا آ گیا۔ تو گنبد خضرا میں استراحت فرما ہونے سے لے کر ہر آدمی کے آنے تک، میرے آپ کی ولادت تک، ہم سے پہلوں کی ولادت تک، ہم سے بعد کی ولادت تک، ہر ایک کی جو ولادت ہوئی ہے اس تک پھر ایک زمانہ کر لیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ پھر زمانے کا چوتھا حصہ، چوتھا مرحلہ، ہم نے بھی دنیا چھوڑ دینی ہے۔ چھوڑنی ہے نہیں چھوڑنی تھی؟ ہم نے بھی دنیا چھوڑنی ہے، برزخ میں چلے جانا ہے۔ پھر ہماری برزخ جس دن سے شروع ہوگی اس دن سے لے کر برزخ ختم ہونا، یعنی قیامت کی صبح طلوع ہونے تک، یہ زمانے کا چوتھا مرحلہ ہو گیا۔ اور پھر زمانے کا آخری مرحلہ، پانچواں، قیامت کی صبح طلوع ہوگی، میدان محشر لگے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو وہ جو وقت گزرے گا، وہ جو زمانہ گزرے گا، اس کو ہم نے زمانے کا 5واں مرحلہ کہہ دیا ہے۔ یہ 5 مراحل سمجھ میں آ گئی جی؟ توجہ رکھیے گا۔ اب یاد رکھنا، میں ایک جملہ دے رہا ہوں، اور یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو میرا موضوع آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زمانے کی ابتدا پہلے دور سے لے کر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں دور کی انتہا تک اللہ نے جب سے انسانیت بنائی اور جب تک انسانیت رہے گی، ہر دور میں اس کائنات کو کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی ذکر دیا۔ ہر دور میں اللہ نے ساری کائنات کو کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذکر دیا، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، وہ کوئی اور ذکر نہیں، وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ولادت مصطفیٰ تک بھی ساری کائنات کا ذکر ذکر مصطفیٰ تھا۔ حضور کی ولادت سے وصال ظاہری تک بھی لوگوں ساری کائنات کا ذکر مصطفیٰ تھا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کے گنبد خضرا میں استراحت فرمانے سے لے کر ہماری آمد تک بھی کائنات کا ذکر مصطفیٰ ہے، اور ہمارے قبر میں جانے سے لے کر قیامت کی صبح طلوع ہونے تک بھی ساری کائنات برزخ کا ذکر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور قیامت کی صبح طلوع ہونے سے لے کر قیامت کے فیصلے تمام ہونے تک بھی ساری کائنات کا ذکر نہیں بدلے گا، ذکر مصطفیٰ رہے گا۔
اب آپ کہیں گے جی اس کو ثابت کریں، کیسے؟ آپ نے بات تو بڑی کہہ دی ہے، لوگ تو وہ 63 سال والے ظاہری زمانے پہ بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں، اور آپ نے تو کہاں سے شروع کر کے کہاں تک کہہ دیا۔ اب دوستو تھوڑا توجہ سے ان مراحل کو سمجھ لیں، یاد رکھیں زمانے کے 5 مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے، ہر مرحلے میں کائنات کا ذکر مصطفیٰ رہا، لیکن ہر مرحلے میں اس ذکر کا عنوان بدل گیا، عنوان بدل گیا۔ آئیے کیا عنوان بدلا اور کیا ذکر بنا، اس کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت تک، عزیزان محترم، میں نے عرض کی کائنات کا ذکر، کائنات کے کرنے کے لیے جو اللہ نے ذکر دیا وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیسے؟ توجہ رکھیے گا آپ اس امر کی طرف جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے جتنے انبیاء دھرتی پر آئے، ہر نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے کر، اپنی رسالت کا پیغام دے کر، ہر نبی نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی امتوں کو یہ پیغام لازمی دیا، اور وہ پیغام قرآن میں لکھا ہوا علماء بتاتے ہیں کہ اللہ نے ایک میثاق لیا تھا سارے انبیاء سے، وہ میثاق تو ہر ایک نے پورا کرنا تھا یا نہیں؟ تو اسی دنیا میں پورا کیا، اور ہر نبی اپنی امت کو بتا کے گیا کہ امت گواہ ہو جا، نبی آخر الزمان نے اس کائنات میں آنا ہے۔ اور حضور نبی آخر الزمان کا اسم گرامی بھی نبی بتا کر گئے کہ اس آخری نبی کا نام احمد ہوگا، آسمانی نام۔ مگر دوستان محترم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے، ہر نبی نے یہ ذکر مصطفیٰ امت کو بتایا۔ سن لیجئے، ذکر تو اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، مگر اس وقت عنوان ذکر مصطفیٰ تھا آمد مصطفیٰ، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ کس چیز کا ذکر کیا؟ تو عنوان کائنات کا کیا رہا؟ آمد۔ جب تک حضور ظاہراً تشریف نہیں لائے تھے، آقا علیہ السلام کے ذکر پاک ورفعنا لک ذکرک کا عنوان کیا تھا؟ پھر بتائیے کیا عنوان تھا؟ آمد۔ یہ ایسے ہی ہم نعرے نہیں لگاتے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ 1.25 لاکھ نبی دھرتی پہ لگا کے گئے ہیں، تو یہ نبیوں کا نعرہ ہے بھائی، چھوٹا موٹا نعرہ نہیں ہے۔ اب اس پہ چلیے آگے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ جو سرزمین مکہ ہے، اس پر باقاعدہ تبلیغ کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ یہ میں بڑی مصدقہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے حضرت ابراہیم آئے تھے، حضرت اسماعیل آئے تھے، ضرور آئے تھے، مگر انہیں جو علاقے دیے گئے تھے نا، وہ نمرودی علاقے جہاں پر انہوں نے کام کیا وہ الگ تھے۔ تاریخ مصدقہ بتاتی ہے 10,000 سے زیادہ انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے اپنے علاقے دیے، انہوں نے وہاں ادیان اسلام کا کام کیا، اپنے اپنے دینوں کا کام کیا، اپنی اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر وہ 10,000 سے زیادہ انبیاء اپنا کام مکمل کرنے کے بعد سرزمین مکہ پہ تشریف لے آئے، اور آج بھی ان 10,000 سے زیادہ انبیاء کی قبریں حرم مکہ میں موجود ہیں، حرم مکہ میں موجود ہیں۔ اور لوگوں سوال یہ ہے کہ وہ 10,000 سے زیادہ انبیاء جو آئے کسی اور علاقے میں تھے، وہ اپنے آخری وقت وصال کے قریب جن کا مدفن مولد مصطفیٰ بنا، وہ یہاں مکہ میں کیوں تشریف لے کے آئے؟ کیونکہ جب انہوں نے آمد مصطفیٰ کا ذکر اپنی امتوں کو سنایا تو پوچھا ہوگا نا باری تعالیٰ بتا، جس کی آمد کا ذکر امت کو بتا رہے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ بھی بتا وہ تیرا محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے کس خطے پر آئے گا؟ جب اللہ نے اپنے ان انبیاء کو بتایا ہوگا کہ میرا محبوب نبی آخر الزمان سرزمین مکہ پر آئے گا، تو لوگوں وہ انبیاء اپنے حصے کا دعوت توحید کا کام مکمل کرنے کے بعد اس مولد مصطفیٰ اور مسکن مصطفیٰ پہ تشریف لے آئے۔ باقی زندگی یہاں دو ہی خیال سامنے رکھ کے گزاری کہ شاید نبی آخر الزمان اگر ہماری ظاہری حیات میں آ گئے تو محبوب خدا کا رخ والضحیٰ ہمیں بھی دیکھنا مل جائے گا، اور اگر ہماری زندگی میں حضور نبی آخر الزمان تشریف نہ لائے تو ہماری قبر، ہمارا مدفن حرم مکہ بن جائے گا، اور جب نبی آخر الزمان اس سرزمین مکہ پر آپ کی ولادت ہوگی، تشریف لائیں گے،
تو حضور کے قدموں سے ہمیں نسبت نصیب ہو جائے گی، قدمین مصطفیٰ سے نسبت مل جائے گی۔ تو 10,000 سے زیادہ انبیاء کے بارے میں مصدقہ تاریخ یہ ہے کہ مولد و مسکن مصطفی پر آ کر وصال فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو بتاتے رہے اور گیت گاتے رہے آمد مصطفیٰ۔ پھر آپ دیکھیے اسی آمد مصطفیٰ کا تذکرہ جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل رہنما بن کے دونوں انبیاء کو سرزمین حرم مکہ میں لے گیا۔ جب اس ویرانے میں سنسانے میں دونوں باپ بیٹا پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے، جبرائیل یہاں پہ کیوں لے کر آیا ہے؟ اب سنیے گا، یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے؟ بتا رہا ہوں اس زمانے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے، اے خلیل اللہ علیہ السلام، یہاں اس لیے باپ بیٹے کو لایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس نے مولد و مسکن محبوب خدا علیہ السلام بننا ہے، اور اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ جہاں محبوب کا گھر بنے وہیں میرا گھر بھی بنے، وہیں میرا گھر بھی بنے، ایک ہی محلہ ہو، ادھر اللہ کا گھر ہو ادھر اللہ کے محبوب کا گھر ہو۔ اور اے خلیل اللہ علیہ السلام مبارک ہو، اللہ نے اس اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اس شہر مولد مصطفیٰ کو بسانے کے لیے اس ساری انسانیت میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو خلیل آپ کا کیا ہے۔ تو ذکر کس کا ہوا؟ آمد۔ آگے چلیے، آپ نے ایک بڑا معروف واقعہ سن رکھا ہے قرآن مجید کی سورہ کاف، اس میں یہ تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک ملاقات ہوتی ہے۔ بھئی اس بات پہ توجہ رکھنا، موسیٰ اور کس کی ملاقات ہوئی جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ اس ملاقات کا سفر نامہ قرآن نے بیان کیا۔ ایک مقام ایک بستی میں دونوں بزرگ برگزیدہ شخصیات تشریف لے کے گئیں، وہاں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہا۔ بستی والوں نے کہا نہیں بھائی اسے نہیں سننا۔ بھائی تسی سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ دوستان محترم توجہ کیجیے، ایک مقام پر پہنچے، بستی والوں نے بات نہیں سنی، کہا اچھا یار بات نہیں سنتے، کھانا ہی کھلا دو۔ انہوں نے کہا جی اسی تمہیں کھانا بھی نہیں کھلانا۔ اہل حق کے ساتھ بڑا عجیب ہمارے دوست بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ والے کارکنوں کے لیے کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور صرف کام کرنا آسان نہیں ہو جائے گا بلکہ اس سے اگلی بات بتاتا ہوں۔ دوستان محترم، جتنے بھی میرے بھائی جو دین مصطفیٰ کے راہی ہیں، دین مصطفی کی راہ میں اپنی جان مال لٹانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں لوگ تمہاری ساڑی گال سنتے ہی نہیں، بات ساتھی ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں، جس کو دعوت دیتے ہیں جی بات نہیں مانتا۔ آؤ بڑے راز کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ موسیٰ اور خضر جیسی بزرگ شخصیات ہیں، بستی والوں نے پیغام خدا نہ سنا، کھانا مانگا کھانا نہ دیا، پانی مانگا پانی نہ دیا۔ دونوں برگزیدہ شخصیات بستی سے باہر نکلتی ہیں، کنارے پر آتی ہیں۔ حضرت خضر رہنما ہیں، رہنما ساتھ چلنے والے مقرب نبی کو کہتا ہے موسیٰ یہ دیوار گری پڑی ہے، آؤ دونوں تعمیر کر دیتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی دنیا میں دیواریں بنانے کے لیے آئے ہیں؟ وہ تو دعوت حق کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، مگر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے دیوار بنائی۔ آؤ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کہا بستی والوں نے پوچھا نہیں، پیغام خدا سنا نہیں، انہیں کیوں ان کی دیوار گری ہوئی ان کی بستی کی کیوں بنائیں؟ حضرت خضر نے دلائل پیش کیے۔ ایک دلیل حضرت خضر نے دی جو قرآن نے لکھی کہ موسیٰ یہ دیوار تو بنانی پڑے گی۔ خضر بھائی کیوں بنانی پڑے گی؟ فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ہائے ہائے، فرمایا اس دیوار کے نیچے بڑا قیمتی خزانہ دفن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ جو کنز لہما قرآن نے جس کو خزانہ کہا ہے وہ خزانہ کیا تھا جس کی حفاظتی دیوار موسیٰ اور خضر بنا رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اس دیوار کے نیچے ایک لو تھی، لو تختی کو کہتے ہیں، اور یہ وہ تختی تھی جس پر پہلی الہامی کتابوں کی کچھ آیات مقدسہ لکھی ہوئی تھیں، اور سب سے نیچے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا
کہ نبی آخر الزمان جن کا آسمانی نام احمد ہوگا، زمینی نام محمد ہوگا، وہ اس کائنات میں خاتم المرسلین بن کے تشریف لائیں گے۔ موسیٰ دیوار بنانی ہے، ارے دیوار بنا کر انبیاء نے دنیا کو بتا دیا۔ اس دیوار کی قیمت سمجھیں، اس خزانے کی قیمت سمجھیں کہ پہلی امتیں حضور کے آنے سے پہلے ارے نام محمد کو خزانہ سمجھ کے اس خزانے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں جان لو، وہ رب نے جس کو خزانہ کہا ہے وہ خزانہ کوئی اور چیز نہیں تھی، نام مصطفیٰ تھا۔ اور پہلی امتیں آمد مصطفیٰ کا ذکر کتنا کرتی ہیں، اب بات سمجھنا، اور اگر آپ کو سمجھنا آئے آپ نہ بھی جھومیں تو کوئی بات نہیں، میں دوستوں کو کہتا ہوں ہم خود ہی جھوم لیتے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ لوگو، ان امتوں نے اس قیمتی خزانے کی حفاظت کی، نبیوں نے حفاظت کی، امتیوں نے حفاظت کی۔ پتہ چلا پہلی امتوں کا خزانہ مال و دولت نہیں ہوتا تھا، نام مصطفیٰ ہوتا تھا۔ تو آمد مصطفیٰ کے تذکرے تھے یا نہیں؟ آگے چلیے، 3 انبیاء اس دھرتی پر ایسے آئے جو ان تذکروں میں بازی باقیوں پر لے گئے۔ سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھئی آمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں نا؟ اب توجہ رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اپنے اس آخری نبی کا کوئی تذکرہ مجھے سنا۔ اللہ نے محبوب کا تذکرہ نہیں سنایا، محبوب کی امت کا تذکرہ سنایا۔ بھئی امتی ہیں حضور کے، جاگ رہے ہیں نا؟ اب سننا، اللہ آپ کا تذکرہ، اس امت کا تذکرہ اور اس امت کے اوصاف اور خصائل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرماتا ہے، اور اللہ نے ایسے فضائل بیان کیے نا اللہ نے اس امت کے، اس آمد مصطفیٰ کے بعد جس نے امت مصطفیٰ بننا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا دل ہل گیا، کہا مولا میں نے کوئی اور امت نہیں چاہیے، میں نے وہی امت چاہیے، ہائے ہائے اے اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو کلیم ضرور ہے، کلام ضرور میرے ساتھ کرتا ہے، مگر سونیا محبوبوں کی چیزیں کسی اور کو دی نہیں جاتی، وہ انتخاب مصطفیٰ ہے، میں وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ موسیٰ ساری زندگی جب بھی مانگتے رب سے یہی کہتے محبوب کی امت دے دے نا مجھے، اللہ کہتا نہیں۔ آگے بڑھیے لوگوں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا چکے، اللہ نے کہا مزدوری مانگ، مزدوری مانگنے میں آپ مزدوریاں کیا مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی سنت کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ آمد مصطفیٰ کے تذکرے بتا دیے ہیں، چل مولا مزدوری دینی ہے تو اس محبوب نبی آخر زمان کا نور میری اولاد کو عطا فرما دے۔ پھر لوگوں اللہ نے موسیٰ کی تو بات قبول نہ کی مگر خلیل کی بات قبول کر لی، اور نور مصطفی پھر ذریت ابراہیمی میں چمکا۔ اور آج بھی ایویں نماز میں یہ اللہ درود نہیں پڑھواتا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم، پوری ذریت ابراہیمی بھی درود پڑھوا دیا۔ کیوں پڑھوا دیا؟ کہ ابراہیم نے آمد مصطفیٰ کے تذکرے کرتے ہوئے ارے لوگوں اپنے رب سے اپنی جھولی بھرنے کے لیے کچھ اور نہیں مانگا، میرے آپ کے نبی کے نور کو مانگا، اور اللہ نے عطا فرما دیا۔ پھر شجرہ آج بھی حضور کا پڑھیے، اسماعیل ابراہیم سے ہو کے اوپر جاتا ہے۔ پھر آگئے عیسیٰ علیہ السلام، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جھولی پھیلائی، یا اللہ موسیٰ نے امت مانگی تو نے نہیں دی، یا اللہ خلیل نے محبوب نہیں مانگا کیونکہ محبوب تو کسی کو دیے نہیں جاتے، نور مانگا تو نے نور بولیے نہ دیے، دے دیا۔ ہائے ہائے، اب سننے والی بات ہے، عیسیٰ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ مولا امت تو دیتا نہیں، وہ تو مانگتا نہیں، نور تو دے چکا ہے، اب کسی اور کوئی اور لے نہیں سکتا۔ عیسیٰ بولنا تو کیا مانگتا ہے؟ فرمایا رب بے شک تو نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، تو نے انجیل دی ہے، مگر مولا عیسیٰ کی خواہش یہ ہے کہ مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے۔
لوگوں میں جب اس جملے کو جب سوچتا ہوں اپنی تنہائیوں میں، اللہ کی عزت کی قسم گھنٹوں میرے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں، پھر یہ سوچ کر پھر غسل کرتا ہوں، پھر مصلی بچھاتا ہوں، پھر رب کعبہ کی حضوری میں سجدہ شکر ادا کر کے رو کے کہتا ہوں مولا میرے نصیب موسیٰ مانگتے رہے تو نے نہیں دیا، عیسیٰ بننے کے لیے خواہش کرتے رہے تو نے اگر خواہش عیسیٰ قبول کر کے فرمایا عیسیٰ انتظار کر تجھے آخر اپنے قیامت کے قریب تجھے رسول بنا کے نہیں، نبی بنا کے نہیں، مصطفیٰ کا امتی بنا کے دھرتی میں بھیجوں گا۔ وہ خوش نصیب ہو جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء تڑپتے رہے، مبارک ہو ہمارے محبوب خدا ہے۔ عیسیٰ نے کیا مانگا؟ اب مجھے بتائیں امتی کا مقام بڑا ہے یا رسول کا مقام بڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی کبھی کبھی خود ہی خوش ہوا کرو نا، دوسروں کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا، کبھی خود بھی خوش ہونا چاہیے اپنے نصیبوں پہ۔ کبھی ہنسا کرو کبھی رویا کرو۔ رویا اس لیے کرو کہ انتخاب بڑا اعلیٰ ہو گیا مگر ہم اعلیٰ بن نہ سکے۔ ایک دوسرے امتی کا عزت کیا کرو، اتنا ارجن والو، اور دوسرے امتیوں کا ادب کیا کرو، احترام کیا کرو۔ کس کی امتی ہیں؟ جب آپ کسی حضور کی امتی کے ساتھ متھا لگاتے ہیں، غریباں سے پکڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تکلیف کس کو ہوتی ہوگی؟ کبھی سوچو میں کس کو تکلیف دوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ رسول کو اذیت نہ دیا کرو۔ میں برملا خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کائنات کا کوئی انسان ہو، صرف وہ کہے میں آقا کا امتی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم دل کرتا اس کے قدموں میں بچھ جاؤں۔ کتنا اعلیٰ بندہ ہے۔ تو آج کے بعد کیا خیال ہے؟ اس احساس کو جگائیں گے یا نہیں؟ جوانوں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، بوڑھے تو بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بوڑھے ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑی لطف کی بات سنا دوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، کچھ نو مسلم تشریف لائے ہیں، آقا نے انہیں واعظ کیا، تبلیغ کی، مجلس تمام ہونے بھی آئی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا حاضر کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے وہ ٹوکرا خود اٹھایا، سننا بڑے ہوا، اور یہ میرے جیسے کم عقل اس کو خصوصاً سمجھیں، میرے جیسے حضور ساری کائنات کے سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے آقا، حضور نے یہ نہیں کہا بلال ادھر آ یہ ٹوکرا تقسیم کر دے۔ ہم گھر میں باپ بن جائیں نا تو کبھی کبھی ہمارے بچے بھی ہم سے اکتا جاتے ہیں، ابا نے ایک بخت چھوڑ دے نہیں، پوری دیر دوڑاندہ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ کہہ دے ابا جی ہوں بس چکرو تھک گیا ہوں، اور تیری ایسی نہیں تیسی، تو جاندا نہیں ہے میں تیرا ابا تیرا پیو ہاں۔ مگر آؤ میں کسی دنیا کے عام باپ کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹوکرا آیا، حضور نے خود اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں سے نہ کھجوریں یوں پکڑتے ہیں، سب کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، سب کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، حضور خود تقسیم کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کام بھی کیا کرو، کرنا چاہیے یا نہیں جی؟ حضور نے سارا ٹوکرا بانٹ دیا۔ حضور کی مجلس میں ایک بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا تھا، پرانا بابا، مسجد نبوی کے کونے میں۔ آقا علیہ السلام نے سب کی جھولیوں میں کھجوریں ڈالیں، بکیں بھر بھر کے ڈالیں، مگر بوڑھے کی جھولی میں نہیں ڈالا۔ اس لیے میں اکثر کیا کہتا ہوں، بوڑھے ہو کام رولے اللہ نے بھائی یہ بوڑھے بزرگ لوگ نا میرے یہ دوست ہوتے ہیں، اصل میں ان کی دوستی بڑی سچی ہوتی ہے، جوانوں کی دوستی پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے جی؟ بوڑھے بندے کو پتہ اب آگے جانا ہے، وہ جو بھی دوستی کرتا ہے پکی کرتا ہے، کچی نہیں کرتا۔ اگر آؤ بوڑھوں کو جو کچھ ملتا ہے ظاہراً کچھ دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں دکھائی دینے والی ہوتی، ہر چیز ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں سمجھ گیا حضور کی بارگاہ میں آقا کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سونیا، یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان سب کی جھولیاں تو بھر دی ہیں، وہ بوڑھا پرانا شیدائی ہے، پرانا عاشق ہے، پرانا صحابی ہے، حضور اس کی جھولی میں ظاہراً آپ نے کچھ نہیں ڈالا۔ حضور مصلحت بیان فرما دیجئے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تیری عزت پہ قربان جاؤں، تو نے یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے بوڑھوں کے دل جیت لیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد بن وقاص سن، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو سنا دے، انی لعوت الرجل وغیرہ حق الی۔ فرمایا سعد بن وقاص یہ دربار کسی دنیا دار کا دربار نہیں ہے، یہ محبوب خدا کا دربار ہے۔ ارے یہ دنیا دار کے دربار کی خاصیت ہوتی ہے، جھولی میں ڈالے
تب جھولی بھرتی ہے، نہ ڈالے جھولی خالی رہتی ہے۔ فرمایا میں محبوب خدا ہوں، میرے دربار کا اعجاز یہ ہے میں کسی کی جھولی میں کچھ ڈالوں تب تو جھولی بھرتی ہی ہے، وہ مصطفیٰ کچھ نہ بھی ڈالے تب بھی جھولیاں بھر دیتا ہے، تب بھی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ تو حضور کے امتیوں جھولیاں خالی نہیں رہیں گی۔ اور کبھی دوسروں کو تانا بھی نہ دیا کرو میرے پاس یہ تیرے پاس کیا ہے، اور جس کو کوئی کہے نا تیرے پاس کیا ہے، کہو میرے پاس محبوب مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑی کوئی اکثر ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں جی غریب ہیں جی، پلے کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ یار بتا تیرے پلے مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے، پھر بھی غریب اپنے آپ کو کہتا ہے؟ ہائے ہائے، کبھی امتی اپنے آپ کو غریب نہ کہا کر۔ اب سنیے، میں بات کر رہا تھا آمد مصطفیٰ، تو 3 انبیاء بڑی بازی لے کے جی آگے چلیے دوستو، یہ تو انبیاء کی بات کی۔ طبہ الحمیری تاریخ کی کتب میں آتا ہے، طبہ الحمیری نے کسی راہب سے یہ بات سنی کہ نبی آخر الزمان نے آنا، الہامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آمد مصطفیٰ کے تذکرے موجود ہیں۔ طبہ الحمیری پورا کنبہ لے کے اس کو جس راہب نے وہ کہانی بتائی، اس نے کہا کہ مولد تو مکہ ہونا ہے مگر ہجرت کر کے اس محبوب خدا نے شہر مدینہ آنا ہے، اور مدینہ پکا مسکن مصطفیٰ بننا ہے۔ طبہ الحمیری لوگوں پورے قبیلے کو لے کے شہر مدینہ میں آ گیا، اور شہر مدینہ میں ساری زندگی راہیں آمد مصطفیٰ کی تکتا رہا۔ جب وقت آخر قریب آ گیا، اپنے بچوں کو، خاندان والوں کو بلایا، کہا میں تو دنیا سے جانے والا ہوں مگر جس آمد مصطفیٰ کے چرچے سن کے آیا تھا، یہ خط لکھ کے تمہیں دے رہا ہوں، اپنے پاس محفوظ کر لو اور ہر نسل اگلی نسل کو دیتی رہے، اور یہ میرا پیغام پہنچاتی رہے کہ جب وہ محبوب خدا دھرتی پر آ جائیں اور مکے سے ہجرت کر کے شہر مدینہ آئیں اور وہ میری نسل اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ میرا خط محبوب کو دے دینا۔ اے طبہ الحمیری، تو نے خط میں لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا بس میں نے کچھ نہیں لکھا، میں نے جس اتنا لکھا ہے کہ طبہ الحمیری کی طرف سے محبوب خدا کو سلام ہو۔ یہ سلام ہم آج ہی نہیں پڑھ رہے، یہ پہلے سے بھیجے جا رہے ہیں۔ اور پھر بحیرہ راہب کا ذکر پڑھو، احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ بحیرہ راہب جس کا اصلی نام جرجیس تھا، 40 سال والے جو ہے نا ان کو حسن بتانا، جو کہتے ہیں 40 سال بعد ملا ہے جی۔ حضور کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ آقا علیہ السلام شام، ملک شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور راستے میں ایک مقام پہ حضور پہنچے۔ یہ جو بحیرہ راہب تھا نا لوگوں، یہ شام میں رہتا تھا۔ اس نے سابقہ آسمانی کتب میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور اپنی زندگی میں وہ مکہ سے ایک دفعہ سفر کر کے شام کی طرف جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے تذکرے سابقہ کتابوں میں موجود ہیں۔ آؤ لوگوں، اس راہب نے یہ کیا کہ شام چھوڑ کے اس راستے پہ ایک جگہ آ کر آباد ہو گیا، اپنی خانقاہ بنا لی، جس راہ سے گزر کے محبوب نے شام کی طرف جانا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں وہ وقت لوگوں آیا، آقا علیہ السلام 12 سال کی عمر میں، میرا 12ویں والا چاند، 12 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام چچا کی ہم رکاب ہو کے سفر شام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک پہاڑی کے دامن سے حضور اترے، آگے ایک قبیلہ موجود ہے۔ ارے لوگوں، جیسے حضور وہاں پہنچے، وہ بحیرہ راہب جرجیس اپنی خانقاہ سے جو کبھی باہر نہیں آتا تھا، اندر سے یوں باہر جھانک کے راستے کو دیکھا کرتا تھا، آج اپنی خانقاہ چھوڑ کے باہر نکل آیا، قدمین مصطفیٰ چوم کے کہنے لگا سونے ہو مجھے میزبانی عطا فرما دیجیے۔ میزبان مصطفیٰ بن گیا، آقا علیہ السلام کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کر کے وہ جو اہل محلہ تھے وہاں، انہوں نے پوچھا راہب صاحب جب سے آپ یہاں آئے ہیں کبھی باہر نہیں آتے، آج کیا تبدیلی کائنات میں آئی ہے؟ آپ خانقاہ سے باہر نکل کے آئے ہیں اور اس طرح سے فرش راہ ہو رہے ہیں، آنے والے میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ آؤ لوگوں، ذکر آمد مصطفیٰ سنا رہا ہوں۔ وہ بحیرہ راہب تڑپ کے کہنے لگا، وہ دھرتی والوں، کاش جو پہچان اللہ نے مجھے دی ہے تمہیں بھی ہو جائے۔ میں ایسے ہی باہر نہیں آ گیا، یہ جس کو تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ 12 سال کی عمر میں پہچان کے کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے
راہب صاحب آپ کے پاس دلیل کیا ہے یہ نبی آخر الزماں ہے؟ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا میں ہر آنے والے قافلے کو اس پہاڑ سے اترتے دیکھتا تھا، مگر آج جب یہ قافلہ اس پہاڑ کے دامن سے اترا، میری ان آنکھوں نے دیکھا اس پہاڑ کا ہر پتھر، ہر درخت اس آنے والے کو سجدہ کر رہا تھا، اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا اللہ کی مخلوق کے شجر اور حجر اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یہ کسی اور کو سجدہ۔ تو بتائیے جی 40 سال پھر انتظار کرنے والے گم ہیں، پہچاننے والے کہاں کہاں سے پہچان رہے ہیں۔ تو ولادت مصطفیٰ سے پہلے ساری کائنات کا ذکر مصطفیٰ تھا، عنوان تھا آمد سبحان اللہ۔ بھئی یہ یاد ہو گیا؟ اب میں اگلے مرحلے مختصر کر دوں کیونکہ وقت ابھی گھڑی پہ میری نظر پڑی ہے اور مغرب آج کل 5 سوا 5 بجے ہوتی ہے، تو بڑا چتا ہے آپ کا، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اب لوگوں مرحلہ بدلا، آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لے آئے، حضور آ گئے، 63 سال اس دھرتی پہ رہے، اس وقت بھی ساری کائنات کا ذکر مصطفیٰ ہی رہا، لیکن عنوان بدل گیا۔ پہلے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ پھر پوچھ رہا ہوں یار، پہلے مرحلے میں نے اتنی محنت کی اور آپ ایک جملہ بھی نہ بول سکے۔ پہلے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ اب جب حضور آ گئے اب عنوان بدل گیا، ذکر وہی رہا، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، ذکر وہی رہا، عنوان بدل گیا۔ اب جو نیا عنوان کائنات کو ملا وہ ہے دیدار مصطفیٰ۔ کیا ہے جی؟ دیدار مصطفیٰ۔ بھئی حضور کے میلاد کے جشن میں آئے ہو، اور میں دن کو بھی ایک ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ جشن سنائے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں۔ جشن سنائے نہیں جاتے، منائے جاتے ہیں، تو جشن منانا سیکھو یار، پھر سمجھ آئے گی۔ تو اب جب حضور تشریف لے آئے تو موضوع کیا بن گیا جی؟ عنوان کیا بن گیا؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں اب کوئی فارس سے چلا دیدار مصطفیٰ کیا، سلمان فارسی بن گیا۔ کوئی حبشہ سے چلا دیدار مصطفیٰ کیا، سیدنا بلال حبشی بن گیا۔ کوئی روم سے چلا دیدار یار کیا، صہیب رومی بن گیا۔ کوئی دائیں سے آ رہا، کوئی بائیں سے آ رہا، کوئی مشرق سے آ رہا، کوئی مغرب سے آ گیا، کوئی ہندوستان سے بابا رتن ہندی جا رہا۔ کیوں جا رہے ہو؟ دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کائنات تو دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپی، میں بات مختصر کر رہا ہوں، مگر لوگوں اس دیدار کے خواہش مند صرف اہل زمین تھے، صرف اہل زمین تھے۔ آؤ اوپر کی ذرا مسافتوں کی طرف جاتے ہیں۔ آقا تشریف فرما ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اترا، حدیث پاک کا مضمون موجود ہے تفصیلی۔ آقا کہنے لگا یا رسول اللہ میں عرش سے آیا ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے، سونیا صرف اجازت ایک بات کی لے کر آیا ہوں، سونیا میں اللہ کی بارگاہ سے عرش سے دیدار مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں۔ فرشتہ آ رہا ہے، سونے آپ کی بارگاہ میں سلام ہو، سلام کر کے دیدار کر کے پلٹ جاتا ہے۔ آؤ لوگوں اس دیدار کی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر سوالات جو آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے، آج وہ بھی تڑپ اٹھے۔ فرشتے آسمانوں سے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، کوئی حبشہ سے دیدار کے لیے آ رہا ہے، کوئی روم سے دیدار کے لیے آ رہا ہے۔ مولا ہم 1.25 لاکھ نعرے لگاتے رہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہمیں بھی ذرا سونے یار کا دیدار کہا۔ اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ 1.25 لاکھ آسمانوں سے اتر آؤ، مسجد اقصی میں اکٹھے ہو کے صفے بنا لو، اب امام الانبیاء امامت فرمائیں گے، تم بھی دیدار کر لینا۔ سب کو دیدار ہو گیا۔ اب جب زمین پر سارے انبیاء دیدار کر چکے تو نوری بول اٹھے، ہم میں سے سب کو تو اجازت جانے کی ملتی ہی نہیں ہے، مولا کوئی ہمارے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے نا، ہم بھی دیدار کر سکیں۔ کہا سارے سدرہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، دنا پھر اور قریب ہوئے، مقام سدرہ پر حضور پہنچے۔ جتنی آسمانی سماوی عرشی مخلوق تھی، لوگوں اس نے دیدار مصطفیٰ
مقام سدرہ پر کیا، جب ساری مخلوق لوگوں محبوب خدا کا دیدار مصطفیٰ کر چکی، اب مخلوق بنانے والے نے سوچا وہ بننے والے دیدار کر چکے ہیں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، محبوب وہ سارے نیچے ہیں، اوپر آ جا، تدلی کی گود میں بیٹھ، میں تجھے تکتا ہوں، تو مجھے دیکھ۔ تو عنوان کائنات کا دیدار مصطفیٰ، مخلوق بھی کر رہی ہے، خالق بھی تدلی کی گود میں بٹھا کر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا مرحلہ سمجھ میں آ گیا جی، آگے تیسرے مرحلے میں چلو۔ آقا علیہ السلام دنیا سے ظاہراً رحلت فرما گئے، گنبد خضرا میں قبر انور میں استراحت فرما ہو گئے۔ کائنات کا ذکر پھر بھی ذکر مصطفیٰ رہا، کائنات کا ذکر کیا رہا؟ عنوان بدل گیا، بولیے کیا بدلا؟ عنوان بدل گیا۔ پہلے مرحلے میں عنوان کیا تھا جی؟ دوسرے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ اب حضور جب مکین گنبد خضرا بن گئے، اب ساری کائنات کے ذکر مصطفیٰ کا عنوان اللہ نے دیا، دیدار روضہ مصطفیٰ، دیدار روضہ مصطفیٰ۔ لوگوں یہ بات مجھے کبھی کبھی تڑپا دیتی ہے، رولا دیتی ہے یار۔ جب میں اس دھرتی پر اپنے محلے کی کبھی کبھی 80 سالہ بوڑھی خواتین، نانیاں، دادیاں، ان کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے روک لیتی ہیں، بیٹا پروفیسر صاحب ذرا ساڑی گل بھی سننا۔ اماں جی کی گل ہے؟ بیٹا ایک تسی کمیٹی نہیں پاندے ہو؟ میں نے کہا اماں جی خیر تے ہے پتر، میری کمیٹی بھی پا لو، لوگوں تے اعتبار نہیں، لوگ کمیٹیاں کھا جانے ہیں، تسی پڑھے لکھے علماء بھی کہلاندے ہو، کم از کم ساڑھے پیسے دی حفاظت سے کرسو۔ بڈھی اماں اس عمر میں تجھے کمیٹی ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ رو کے بوڑھی اماں کہتی ہیں، بیٹے کمیٹی کا ایک ہی مقصد ہے، کٹھے پیسے ملن، دیدار روضہ مصطفیٰ ہو جائے، کیونکہ کائنات کا ذکر بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، اور ذکر ہی کوئی نہیں، اللہ نے جو ذکر دیا وہ دیدار روضہ۔ یار ذرا جھوم کے کہتا ہوں، دیدار روضہ۔ مشرق سے بھی لوگ دیدار کے لیے آ رہے ہیں، مغرب سے بھی آ رہے ہیں، شمال سے بھی آ رہے ہیں، جنوب سے بھی آ رہے ہیں۔ کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا، مصطفی صاحب اے کرونا جی آ گیا، دیکھو نا بند ہو گیا نہیں ہو گیا، ہوں دسو کتنے دیدار روضہ مصطفیٰ؟ میں نے کہا نادان ہوش کر، ہوش کر، تو صرف زمین پہ دیکھتا ہے؟ اللہ نے یہ ذکر صرف زمین والوں کو نہیں دیا، عرش تک ساری مخلوقات کو دیا۔ حدیث کی کتاب کھول کسی عالم دین سے پوچھ، یہ تو عالم ارضی ہے، عالم سماوی سے روزانہ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 70,000 صبح، ہائے ہائے ہائے، 70,000 شام کو۔ بتاؤ کرونا نے انہیں روکا؟ بولیے نا، اس لیے کہ کرونا تمہاری زمین پہ آ سکتا ہے، اللہ کے عرش پر نہیں آ سکتا۔ اور میں اس بات پہ حیران بھی ہوتا ہوں، 70,000 صبح، 70,000 شام کو۔ میرے دین اسلام کا ٹھیکیدار مولوی کہتا ہے گنبد خضرا میں کیا ہے بھائی؟ روحیں تو علیین میں پڑی ہیں، روحیں نیک لوگوں کی عالم علیین میں ہیں، وہ کہیں اوپر ہے، وہ گنبد خضرا تو قبر ہے، ادھر جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مولانا مجھے نہ سمجھا، اللہ کی عرشی مخلوق کو سمجھا۔ 70,000 صبح اس گنبد خضرا پر آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اگر حضور کی روح عالم علیین میں ہوتی، قبر میں کچھ نہ ہوتا، تجھے سمجھ میں آ گئی، ان نوریوں کو سمجھ نہیں آیا؟ نادان ہوش کر، اللہ نے 70,000 صبح بھیج کر 70,000 شام کو بھیج کے، ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی چھٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ بلال آغا جب سے عنوان یہ بنا ہے، جب تک عنوان یہ رہے گا، لوگوں 70,000 کا قافلہ صبح ملائکہ کا دیدار روضہ مصطفیٰ کے لیے آتا ہے، 70,000 کا قافلہ شام کو آتا ہے۔ مولا راز کیا ہے؟ فرمایا میری آسمانی مخلوق تمہیں نہیں معلوم کتنی ہے، تم تو 100 200 کا گروہ بن کے جاتے ہو، ان کی تعداد، ان کا نظام 70,000 ہر روز قرآن اندازی ہوتی ہے، ہر فرشتہ طلب کرتا ہے آج میری باری آ جائے، آج میری باری آ جائے۔ ارے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کی صبح باری آتی ہے، شام کو آتی ہے، وہ اگلے بھی خوش نصیب ہیں، آج نہیں تو کل باری آ جائے گی، وہ کل نہیں آئے گی جو قیامت کی صبح شروع ہونے سے پہلے آ جائے گی۔
عنوان کائنات کا کیا ہے جی؟ عنوان کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیے۔ چوتھا مرحلہ میں اور آپ دنیا چھوڑ دیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، برزخ آ جائے گی۔ یاد رکھنا ہر ایک کی برزخی زندگی کا ذکر بھی ہر ایک کی قبر کا ذکر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن برزخ میں عنوان بدل جائے گا۔ پہلے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ دوسرے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ تیسرے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ چوتھا مرحلہ برزخ کا شروع ہوگا، ذکر مصطفیٰ رہے گا، عنوان بن جائے گا پہچان مصطفیٰ۔ عنوان کیا بنے گا؟ امام بخاری کہتے ہیں ایک کوئی سوال ہوئے گا۔ امام بخاری کیا ہے؟ بخاری شریف میں لکھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کر سونیا پہچان، اور اگر لوگوں امتی نے پہچان کر لی، یقیناً کرے گا انشاءاللہ، ایمان ہے ہمارا، کیونکہ ایم ہی تو یہ بیٹھ کے آدھی رات کو ذکر نہیں نا سن رہے، ورنہ اتنی دیر کوئی کسی کے لیے بیٹھتا ہے؟ یہ سب محبت والے ہیں۔ میں لوگوں اب اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں امام بخاری کی، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے درد ابھی دور ہو گئے ہیں، کیونکہ میں جس مقام پر آ گیا ہوں یہ بڑے بڑوں کے درد دور کر دیتا ہے، بڑے بڑوں کے درد دور کر دیتا ہے۔ قبر میں سوال ہوگا، یار کو پہچانتا ہے؟ دیدار مصطفیٰ کرا کے پوچھا جائے گا۔ اب دنیا میں جو میلاد کی محفلیں ساری رات سجا کے بیٹھتا تھا، جو ساری رات آقا کی اس ذکر کے لیے تنہائیوں میں رویا کرتا تھا، وہ جب یار کو دیکھے گا تڑپ کے بولے گا او فرشتے کیا پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ میں نے تو زندگی محمد محمد کریں گزر گئی، ساری زندگی کا عنوان یہی ذکر تھا۔ میں تو ورفعنا لک ذکرک کے ترانے سنتا رہا، کائنات کو سناتا رہا، یہ تو میرے محبوب ہیں۔ آؤ لوگو، حدیث مصطفی ہے، جب کوئی بندہ آقا کو پہچان لے گا، اللہ کہے گا فرشتے ہو کھلوتے ہو، وہ ویکو انہیں کام کتنا بڑا کیتا ہے، مولا کی کریے؟ فرمایا آؤ جنت دا دروازہ کھولو، بستر جنت کیوں اٹھاؤ، قبر جلاؤ۔ مولوی کہنا قبر جائے کچھ نہیں، وہ بخاری پڑھ، بستر قبر میں لگاؤ، جنت سے لائٹیں اتارو، اس کی قبر روشن کر دو، حد نگاہ تک وسیع کر دو، جنت کی خوشبوئیں اٹھاؤ۔ یہ مدینے کی خوشبوؤں سے بڑا پیار کرتا تھا، اس کی قبر کو مہکا دو۔ ارے قبر تیار ہو گئی، امتی تو نے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل کے لیے جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، ساؤنڈ لگائے، مہمان بلائے، آج تیری قبر میں یہ سارا اہتمام تیرے لیے اللہ کے فرشتے کریں گے۔ ارے فرشتے سارا اہتمام کر کے کہیں گے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، نم کنومت العروس، اللہ اکبر، نم سو جا کنومت العروس، پہلی رات کی دلہنیاں کی طرح۔ وہ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، آپ بے شک نہ جھومنا، میں خود ضرور جھوموں گا، کیونکہ مجھے تو ذوق آ رہا ہے۔ نم کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پہچان کرنے والے کا۔ نم ہن سو جا، بستر جنت کا لگا ہوا، خوشبوئیں جنت کی آ رہی، لائٹیں جنت کی روشنیاں ہیں، اور سلانے والے لوریاں دینے والے کون ہیں؟ اور لوری کیا دے رہے ہیں؟ نام سو جا سو جا سو جا کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ یا رسول اللہ یہ پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا سمجھ جانا بندے، پہلی رات کی دلہن جب اپنے حجلہ عروسی میں چلی جاتی ہے، اور حجلہ عروسی بڑا سجایا جاتا ہے، پورے دن لگا کے دلہنوں کے کمرے سجتے ہیں، سج سجا کے دلہن کو سارے دوست سہیلیاں چھوڑ کے، مائیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے حجلہ عروسی میں کوئی دوجا داخل نہیں ہو سکتا، صرف دولہا داخل ہوتا ہے۔ کہا نم سو جا کنومت العروس، اب سو جا، اب تجھے جگانے کے لیے شب اسرا کا دولہا آئے گا۔ ہم نے تو بھائی اس برزخ کے جتنی تحقیق کی ہے، دو ہی چیزیں سمجھی ہیں، ایک قبر میں جائیں گے دیدار مصطفیٰ، ایک نم کا نومت العروس ہو گئے، جاگیں گے پھر دیدار مصطفیٰ۔ عاشقو
اپنے مقدر پہ یار کبھی ناز کر کے خود بھی جھوما کرو، تنہائیوں میں بھی جھوما کرو، کیوں نہ جھومے؟ نم، فرشتے کہہ رہے ہیں سو جانا کا نغمت العروس، کوئی نہیں جگائے گا، نہ کوئی فرشتہ ڈسٹرب کرے گا، نہ کوئی بندہ ڈسٹرب کرے گا۔ اور اتنا راز وہ بتا کے جاتا ہے جیسے عروس، جیسے دلہنیوں کو دولہا کے علاوہ جس کی پہچان سائن کروائے گئے نا، ادھر دستخط کروائے گئے، بھئی قبول ہے، تو نے پہچان کر کے قبول ہے کہہ دیا ہے، اب کوئی اور نہیں اٹھائے گا، ہائے ہائے اب وہی سونا آگے اٹھائے گا۔ کیا اعلیٰ نصیب ہے۔ اور دیکھے کہتے ہیں جی بڑی لمبی، پتہ نہیں برزخ کی کتنی لائف لمبی ہوگی۔ میں نے کہا یار ہم نے تو اتنا پڑھا حدیث میں، پہچان لینا فرشتے سلائیں گے، جب قیامت کی صبح آنکھ کھلے گی وہ پوچھیں گے 10 کتنا ٹائم ہویا، وہ کیسی ہے دیگری والے ستا ساتھ نماشاں ویلی اٹھ بھی آؤں، بس اتنا ٹائم لگے گا۔ تو چوتھے مرحلے کا عنوان ہے پہچانے۔ اب 5واں مرحلہ آ گیا، قیامت آ گئی جی، قیامت آ گئی، ساری کائنات جمع ہو گئی، عرش پہ عدالت خدا لگی ہے، اللہ اپنی شان ہیبت و جلال کے لائق کرسی وحدت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے دائیں طرف ایک کرسی ہے، دائیں طرف سجے پلے، اور وہ کرسی مقام محمود کے مالک مصطفیٰ کی ہے۔ ساری امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ یوں گھوم رہی ہیں پورے محشر کے میدان میں، اور ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ در خدا پر نہیں آئیں گی۔ آج ہمیں در خدا کی تلقین کرنے والے اور در مصطفیٰ پہ کی کرنا ہی اتھے جا کے محشر میں پتہ چلے گا، جانا ذرا در خدا پہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں جرت نہیں ہے اپنے نبیوں کو کہہ سکیں در خدا پہ چلیں، ساری امتیں میدان محشر میں پھر آ کے حدیثیں پڑھ لینا، علماء سے پوچھ لینا، در مصطفیٰ پر آ جائیں گے، اور آ کے کہیں گی کیا؟ وہ نبی کہیں گے سونے محبوب خدا آج ہماری تو مجال نہیں، رب اتنے جلال میں کہ ہم اس سے بات کر سکیں، سونے مہربانی کرو، یہ محشر گرمی بڑی ڈاڈی، امتاں بڑیاں تنگ پئیں، اللہ نے کہو جو حساب کتاب سے شروع کرے لوگو۔ محبوب خدا علیہ السلام محشر کے میدان میں ساری امتیں آ گئیں، کیوں آئیں؟ کیونکہ محشر کا عنوان بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ کیا عنوان ہے جی؟ ذکر مصطفیٰ، ذکر وہی ہے مگر عنوان بدلے گا۔ بھئی اب توجہ رکھنا، قیمتی جملہ دے رہا ہوں، عنوان بدلے گا۔ پہلے مرحلے میں بھول نہ جائیں، پہلے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ میں سمجھوں نا کہ میری محنت کو کوئی فائدہ ہوا ہے۔ دوسرے مرحلے میں عنوان کیا بدلا؟ تیسرے مرحلے میں عنوان کیا تھا؟ چوتھا مرحلہ برزخ کا، اس کا عنوان کیا تھا؟ پہچان مصطفیٰ۔ آؤ لوگو، محشر کے میدان میں بھی ساری جمع ہونے والی کائنات کا ذکر مصطفیٰ رہے گا، مگر عنوان بدل جائے گا۔ اب عنوان بنے گا شفاعت مصطفیٰ۔ کیا عنوان بنے گا؟ شفاعت مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام اپنی شفاعت کبریٰ کے ذریعے محشر کے میدان میں اللہ کے حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ صحابہ تڑپ اٹھے جب حضور نے یہ بتایا، کئی رو پڑے، یا رسول اللہ یہاں تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ادھر تو انبیاء کی حالت بتا رہے ہیں، ہم کہاں ہوں گے؟ حضور ہم تو آپ کے بغیر کسی کام کے نہیں۔ آقا اگر محشر میں آپ کی ضرورت پڑ گئی، سونے کتھے لوسو، حضور کہاں ملیں گے؟ آؤ امتیوں، میرے محبوب کے جواب نے قیامت تک آنے والے امتیوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ گناہگاروں توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، حضور کی بارگاہ میں توبہ کر کے حاضر ہو جانا۔ اور میرے یہ جملے جو آخری دے رہا ہوں بڑے قیمتی جملے ہیں۔ آقا محشر میں اگر آپ کی ضرورت پڑ گئی، حضور کہاں ملیں گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابیو محشر کے میدان میں جس کو میری ضرورت پڑے پریشان نہ ہونا، میں محشر میں 3 مقامات پہ ملوں گا۔ کتنے مقامات پہ؟ فرمایا ایک میں حوض کوثر پہ ملوں گا، دوسرا میں مقام میزان عدل پہ ملوں گا، اور تیسرا میں پل صراط پر ملوں گا۔ بھئی تینوں ہی بڑے خاص مقام ہیں۔ قیامت میں گرمی بڑی ہوگی، پیاس بڑی لگے گی، پیاسا پکارے گا یا رسول اللہ پانی، آقا کہیں گے آجا حوض کوثر کا جام حاضر ہے۔ میزان عدل میں میزان پہ اعمال تلیں گے،
اور گناہگاروں کے پاس محبت ہوتی ہے، اعمال تھوڑے ہوتے ہیں۔ پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، سونے عمل کم ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 20 احادیث موجود ہیں، آقا میزان عدل بھی اس کو ملیں گے، اپنی جیب سے رکا نکالیں گے اور رکا پلڑے میں رکھیں گے اعمال والے میں، پلڑے بھاری ہو جائیں گے، پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ ادھر سے آواز آئے گی سونیا پل سرات پر پھنس گئے ہیں، مہربانی فرما۔ ارے لوگوں، حیرت کی بات یہ ہے جو مقام حوض کوثر پہ پانی کے لیے بلائے گا وہ مصطفیٰ کو حوض کوثر پہ پائے گا، جو میزان عدل پہ اپنے اعمال کی کمی کے لیے بلائے گا وہ آقا کو میزان عدل پہ پائے گا، اور جو پل صراط پر پھنسا ہوا پل سے گزرنے کے لیے مصطفیٰ کو صدا لگائے گا۔ آقا نے فرمایا وہ میں محمد کو وہی پائے گا۔ اور آج کہنے والے حضور مدینے میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، کیسے ہیں یہ تو محشر کے میدان میں بھی اللہ شان مصطفیٰ رفعت ذکر محبوب خدا بتائے گا، امتی جہاں سے پکارے گا مصطفیٰ کو وہیں پہ پائے گا۔ امتی تو محبوب کا بن جا، محبوب تجھے اکیلا۔ تقریر تمام ہو گئی۔ 5 مرحلے۔ پہلا کون سا؟ ہوں گھر جاؤ، ایڈا سارا سبق تو یاد کر کے جاؤ نا۔ ماما پوچھن گیا، بہنا پوچھن گیا، ادھی رات ہی تک بیٹھے رہے، ہوں آئے ہیں کی سن گئے ہیں؟ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ دیدار، چوتھا مرحلہ قبر والا پہچان مصطفیٰ، اور 5واں حشر والا مرحلہ شفاعت مصطفیٰ۔ لوگوں، کائنات کی ابتدا میں بھی ذکر مصطفیٰ، کائنات کے درمیان میں بھی ذکر کائنات کی انتہا میں بھی ذکر مصطفیٰ۔ ورفعنا لک ذکرک، بھئی ورفعنا لک ذکرک سمجھ میں آیا؟ آؤ لوگوں، میں جاتے جاتے پیغام کے طور پر اتنی محبت سے آپ نے خطاب سنا، میرا رانجھا راضی ہو گیا، میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ محبان مصطفیٰ کی بستی ہے، میں علماء میرے سر کا تاج ہے، محبت سے انہوں نے بھی دیکھیں خطاب سنا آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ اس دور میں لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں مولوی نہیں سن رہے، میں کہا نہیں ہو نہیں، تو انہوں پتہ ہی نہیں، مولوی بھی بڑا پیار کرتے ایک دوسرے نال۔ یہ غلط تصورات دیے جا رہے ہیں۔ رکشا یونین اگر رکشا یونین سے پیار کرتی ہے، ریڈی بان یونین سے پیار کرتی ہے، وہ انجمن تاجران ریاست کے ذریعے انجمن تاجران سے پیار کرتی ہے، تو انجمن خطیبان آپس میں بھی بڑا پیار کرتی ہے۔ اس لیے فاصلے پیدا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ آپ لوگوں، میرا بچپن کا زمانہ تھا، بات ختم کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک پیغام کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ بھئی ہر دکان کا اپنا سودا ہے، سونیار کے پاس جائیں گے وہ اپنا سودا دے گا، سبزی والے کے پاس جائیں گے وہ اپنا سودا دے گا، برتن والے کے پاس جائیں گے وہ اپنا سودا۔ تو بھئی ہمارے سودے بھی تھوڑے آگے پیچھے، سودے تو پھر سارے چاہیے ہوتے ہیں نا، بھئی آپ کے گھر کی ضرورتیں ساری نہیں ہوتی، تو دین تو بڑا وسیع ہے نا، سودا بڑا سارا ہے، ایک بندہ تو سارا سودا نہیں دے سکتا، کچھ سودا جو بھی ملے لے لیا کرو۔ سمجھ آئی بات؟ کوئی راز سمجھ میں آیا؟ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، میلاد النبی کا مہینہ آتا تھا، ہمارے پنڈی کے ڈسٹرکٹ خطیب میرے بڑے دوست تھے، بزرگ آدمی تھے، میں بچہ تھا، اسرار الحق حقانی صاحب۔ تو ہمارے گھروں میں نا، ہمارے خاندانوں میں میلاد النبی کا مہینہ آتا، 12 ربیع الاول آتی، ہماری دادیاں نانیاں اس دور میں کہتے جی 12 وفات ہے، میلاد کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میلاد تھا، مگر ہمارے ہاں انگریز سامراج آیا، بت راج مسلط کیا، سازش کی، ہمیں اٹھا کے کہاں سے کہاں جا پھینکا۔ اور اس وقت یہ اتنے زیادہ میڈیا تو تھا نہیں، یہ فیس بک، یہ میسنجر، یہ یوٹیوب، یہ تو تھا نہیں، یہ سپیکر بھی اتنے نہیں، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے، پیغام خطوں کے ذریعے بھی بڑی مجھے ڈاکیے بھی کم ہوتے تھے، تو پتہ نہیں تھا۔ تو ہمارے دیہاتوں میں، گھروں میں ربیع الاول کا مہینہ آتا، ہم 12 وفات گزر جاتے۔ پھر اللہ نے دھرتی میں، دوستان محترم، ہر دور میں اللہ نے اپنے بندے بھیجے، ہر دور میں اللہ نے اپنے بندے بھیجے۔ پھر اس دھرتی کو اللہ پاک نے ایک ستارہ میرے استاد کی مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں عطا کیا کہ آپ نے مینار پاکستان کی سرزمین پر 38واں سال 37واں سال یہ سال تھا، عالمی میلاد کانفرنس کر کے پھر پاکستان میں 5 مقامات پہ، پنڈی لیاقت باغ میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں اور لاہور مینار پاکستان میں عالمی میلاد کانفرنسیں کر کے امت کو جمع کر کے بتایا یہ مہینہ 12 وفات کا نہیں، میلاد مصطفیٰ کا ہے۔ پھر میلاد مصطفیٰ کی خوبصورت نعمت چلی اس امت کے اندر،
اور آج لوگوں جس گلی سے گزر جاؤ، جس گھر کے سامنے سے گزر جاؤ، ماہ میلاد النبی بتاتا ہے کہ آج بھی آمد مصطفیٰ پہ امت کتنی خوش ہے۔ آؤ لوگوں جاتے جاتے صرف ایک ہاتھ جوڑ کے بڑی عاجزی اور انکساری سر گزارش کروں گا، اپنے گھروں میں بڑے خوبصورت گھر بناتے ہو، یہ ڈرائنگ روم ہے جی مہمانوں کے لیے، یہ بیڈ روم ہے میرے سونے کے لیے، یہ واش روم ہے، 4 لاکھ روپیہ صرف واش روموں پہ لگا دیا جاتا ہے، کچن پہ لگا دیا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل اور اگلے سالانہ محفل تک ایک وظیفہ دے رہا ہوں، دوستو آج اٹھو، ایک عہد کر کے اٹھو۔ منہاج القرآن نے تو اپنے لاہور سیکریٹریٹ کے سامنے گوشہ درود بنایا، 24 گھنٹے وہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے، نمازوں کے وقت چھوڑ کر۔ اور پچھلے 15 سالوں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جا چکا ہے۔ لیکن آؤ، میں ادھر نہیں لے کے جاتا، آپ کو اپنے گھر کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آؤ اپنے گھر کے کسی ایک روم کے کسی ایک کونے کو فیملی حلقہ درود کا نام دے دو، فیملی حلقہ درود۔ محلے والے تمہیں اچھے نہیں لگتے تو مت لگیں یار، میں اب اس وقت زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، لیکن گھر والے تو اچھے لگتے ہیں نا۔ اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ہفتے میں ایک دن، چاہے جمعرات والے دن شام، ہمارے ویسے بڑے شام کو جمعرات والے دن ختم کرتے تھے، اب وہ بھی رواج کم ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شکر ہے جی، ہمارے اسلام آباد میں تو کم ہو گیا ہے۔ تو جمعرات والے دن ہی سے یار عصر سے مغرب تک بچوں کو بٹھا لو، بیٹیوں کو بٹھاؤ، بیٹوں کو بٹھاؤ، بہن بھائیوں کو بٹھاؤ، ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہو، اس فیملی حلقہ درود والی جگہ پہ سب کو بٹھاؤ، سب کے ہاتھ میں 100 والی تسبیح پکڑاؤ اور کہو، سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہنا، آج بیٹھ کے کائنات کا کوئی اور کام نہیں کریں گے، مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ اور ہر جمعرات جب وہ وقت آئے یا جو دن بھی آپ کو آسانی سے میسر ہے، جو وقت بھی، ہفتے میں ایک دن رکھ لو، اس جگہ بیٹھ جاؤ۔ یار میں زیادہ ٹائم 24 گھنٹے نہیں مانگتا، 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے تو 40 کر دے نا یار، 40 منٹ بیٹھ جاؤ، 40 منٹ بیٹھ جاؤ یار۔ وہ 40 میں دنیا ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، 40 سال بعد یار آپ 40 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، چلیں اور نہیں مانتے تو بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے حضور کا تصور کر کے کہ حضور سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، پڑھو درود پاک۔ اللہ کی عزت کی قسم خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، تمہیں زندگی بھر کسی اس پیر بابے کے پاس جانے کی حاجت نہیں رہے گی جو آپ سے بڑے شیرینیاں لے کر پھر تعویذ اور جھاڑ پھونک کرتا ہے، جن بھگا رہا ہوں، جادو توڑ رہا ہوں، ٹونے توڑ رہا ہوں۔ نہیں، بابا لوٹ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اہل اللہ کا کام جادو ٹونے صرف ختم نہیں کرنا، خدا سے ملانا تھا۔ جو خدا سے واصل نہیں کر رہا وہ اپنی کمائی کر رہا ہے۔ میں اس بابا گیری سے تجھے نکال کر تجھے ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اپنے گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھ، بچیوں کو لے کے بیٹھ، بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ اور 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ وقف کر دے حضور کی ذات میں۔ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مائیں بہنیں بھی، بھائی بزرگ بھی درود و سلام پڑھیں۔ جب درود پڑھ لے آخر میں بارگاہ مصطفیٰ میں سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں، حضور اسیتے حاضر ہو گئے ہیں، تسی بھی قبول کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس گھر میں فیملی حلقہ درود بن جائے گا، میں دوسری بار قسم کھا رہا ہوں، قسم کھانے کا عادی نہیں ہوں، مگر اللہ کے گھر میں اس کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تمہارے گھر میں کبھی کوئی جن داخل نہیں ہو سکے گا، کبھی کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ آؤ، حضور نے فرمایا شیطان ان رگوں میں خون بن کے بھی دوڑ سکتا ہے، مگر جس گھر میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا درود و سلام جاری ہو جائے، وہاں سے شیطان دفع ہو جاتے ہیں، بلائیں اس گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں، پھر اس گھر میں بلائیں نہیں، شرار نہیں، شیاطین نہیں، اور اس سے ملائکہ اترا کرتے ہیں۔ آؤ اپنے گھروں کو جنات والی جگہ نہ بناؤ، ملائکہ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو آپ کو۔ کیا خیال ہے جی، یہ کام کر لیں گے؟ میں نے اپنے باپ کا پیغام آپ کو نہیں دیا، اپنی ذات کا پیغام نہیں دیا۔ جس آقا کے لیے آیا اور آپ جس نبی کے لیے آئے اس کی میلاد کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں میں فیملی حلقہ درود شروع کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم عادت پڑ گئی، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے پروفیسر صاحب دے ہفتے بعد 10 کے گئے، اسی روز ہی کیتا کریں گے۔ اللہ آپ کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام منتظمین کے لیے دل سے دعا ہے، علماء کی خدمت میں بس صد احترام، شکریہ اور نوازش، اللہ پاک ہم سب کی حاضری بارگاہ مصطفی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔